Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 28 of Pakistan Studies for grade 9. This is your Pakistan Studies book by Khyber Pakhtunkhwa textbook board Peshawar. Students, open your Pakistan Studies book. Today our topic is Movement for Democracy and Decline of Ayub Khan. Page number 84. مومنٹ تحریک سٹارٹ ہو گئی کس چیز کے لیے؟ فار ڈیموکریسی، فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ان دا کنٹری، کہ ملک میں جمہوریت دوبارہ آئے، جمہوریت کی بحالی کے لیے مومنٹ چلی یہاں پر ایوب خان کے خلاف. اور ایوب خان کی زوال پڑھیں گے کہ ایوب خان کی زوال ڈکلائن کس طرح ہوا، کس طرح اس کی دور حکومت ختم ہو گئی، کس طرح اس کی حکومت ختم ہو گئی. یہ ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے، موومنٹ فار ڈیموکریسی اینڈ ڈکلائن آف ایوب خان. Now student, open page number 84. Page number 84. Movement for democracy and decline of Ayub Khan. تحریک، مومنٹ مین تحریک، ڈیموکریسی مین جمہوریت، ڈکلائن مین زوال، ایوب خان کی زوال. اور تحریک جمہوریت کے لیے جو جدوجہد تھی، جو تحریک تھی، وہ ہم پڑھیں گے کس طرح تحریک چلی جمہوریت کی ریسٹوریشن کے لیے، بحالی کے لیے، کہ کس طرح تحریک چلی اور ایوب خان کا زوال کس طرح ہوا، ایوب خان کی دور حکومت کس طرح ختم ہوئی. 1965 جو ایئر تھا، وار ہوا تھا وہاں پر، 65 کا وار. اگر ہم جنگ دیکھتے تو جنگ کے بعد کنٹری کی اکنامک پوزیشن بہت خراب ہو جاتی ہے. تو 65 کی جنگ کی جو ایفیکٹس تھی، ایفیکٹس آف وار آف 1965 were there to weaken the country economically. Already جو کنٹری تھی وہ ویکن ہو گئی، کمزور ہو گئی معاشی طور پر. جنگ کرنا آسان کام نہیں ہوتا، آپ کی مختلف قسم کی انفراسٹرکچر خراب ہو جاتی ہے، مختلف قسم کے وسائل آپ ان پر لگاتے ہیں، تو اسی وجہ سے جو اکنامک کنڈیشن جو ہوتی ہے کنٹری کی وار کی وجہ سے وہ بہت خراب ہو جاتی ہے. تو کنٹری پاکستان اس وقت معاشی طور پر بہت کمزور رہا، معاشی طور پر انسٹیبل رہا. ہم نے پڑھا ہے جب ایک جو اکانومی اور پولیٹکس ہے نا، یہ ڈائریکٹ ریلیشن ہے. پولیٹکس ہیز ڈائریکٹ ریلیشن ود اکنامک کنڈیشن of the country, and economic condition of the country has direct relation with political condition of the country. جب ایک کنٹری economically stable ہوگی، when a country is economically stable, that country will politically stable. جب ایک کنٹری اکنامکلی اسٹیبل ہوگی تو وہ پولیٹیکلی بھی اسٹیبل ہوگی. جب ایک کنٹری اکنامکلی انسٹیبل ہوگی تو وہ پولیٹیکلی بھی انسٹیبل ہوگی. یہ ڈائریکٹ ریلیشن ہے پولیٹکس کا اکانومی سے اور اکانومی کا پولیٹکس سے. تو 65 کی وار نے ملک کی معیشت پر بہت برا اثر چھوڑا، معیشت کمزور ہو گئی. ایک تو یہ ایفیکٹ پڑا کنٹری پر. دوسری جو ایفیکٹ تھی، ایسٹ پاکستان کی 2 ونگز تھی. آفٹر انڈیپینڈنس 2 ونگز تھے، ایک ایسٹ ونگ تھا اور ایک ویسٹ ونگ. ایسٹ ونگ جو بنگال تھا، جو آج کل بنگلہ دیش ہے، اور جو ویسٹ ونگ تھا جو ہمارا پاکستان ہے. ان کو ویسٹ پاکستان جو 1 یونٹ فارمولے کے تحت بنایا گیا تھا، ویسٹ اور ایسٹ پاکستان، چاروں صوبوں کو بنا کر ایک ونگ بنا دیا گیا، اور دوسرے کو ایسٹ ونگ جو بنگال تھا ان کو ایسٹ ونگ کہا گیا. تو اس کے ایفیکٹ جو 65 کی وار کے ایفیکٹ یہ ہوئے کہ ایسٹ پاکستان سیٹسفائی نہیں تھا. کس چیز سے؟ was not satisfied from the central government during the war for arrangement of defense. وہ سیٹسفائی نہیں تھا جو ایسٹ پاکستان تھا، کس چیز؟ جو سینٹرل گورنمنٹ تھا، جو مرکزی حکومت تھی، اس سے وہ
مطمئن نہیں تھی کہ آپ نے ارینجمنٹ نہیں کی ہے جنگ کے دوران ہمارے دفاع کے لیے. آپ نے ویسٹ پاکستان کے دفاع کے لیے کیا اور ہمارے دفاع کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا. اس سے جو محرومیاں پیدا ہو گئی وہاں پر کہ سینٹرل گورنمنٹ ہمارے لیے نہیں سوچتی, ہمارے لیے کچھ اقدامات نہیں کی تھی ڈیفنس کی لحاظ سے, تو وہ بالکل مطمئن نہیں تھی وہاں پر. تو جب یہ سیٹسفائی نہیں تھی, when East Pakistan was not satisfied from the government of the central government during the war, then after war they started political movement. What? Political movement for the provincial autonomy. اس نے وہاں پر سٹارٹ کیا سیاسی موومنٹ, سیاسی تحریک سٹارٹ کی. for which purposes? For the provincial autonomy, کہ جو صوبائی خود مختاری ہیں کہ صوبے کو آپ خود مختار بنا دیں, کہ وہ اپنے فیصلے میں خود مختار ہوں, اس کو اس کی اٹونمی ہو, وہاں پر وہ پاور ان کو دے دی تاکہ وہ اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہوں. پروونشل اٹونمی مین صوبائی خود مختاری. تو صوبائی خود مختاری کے لیے انہوں نے پولیٹیکل موومنٹ سٹارٹ کی انڈر دا لیڈرشپ آف شیخ مجیب الرحمان. دیٹ موومنٹ was started under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman. For which purposes they started? For that purposes, to give provincial autonomy to East Pakistan. And also East Pakistan was not satisfied from the central government during the war, that no proper arrangement for the defense of the province of East Pakistan. That's why they started political movement for the provincial autonomy under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman. Now in that time, he said that a movement for democracy, for the restoration of democracy in the country. In that time, Zulfikar Ali Bhutto formed his own political party in 1967 with the name of Pakistan People's Party. پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی علیحدہ پارٹی بنائی, اپنی پارٹی کی بنیاد رکھی. کس پارٹی کی؟ پاکستان, جس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی تھا. کب بنیاد رکھی؟ 1967 میں. ذوالفقار علی بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو جو بینظیر بھٹو کا فادر تھا, باپ کا والد تھا. گین پاپولرٹی اگینسٹ ایوب خان. تو اس نے جو وہاں پر پھر تحریک چلائی, تو یہ جو پارٹی تھی وہ کافی مقبول ہو گئی عوام میں ایوب خان کے خلاف. تو ایک تو اکنامک کنڈیشن کا اس پر بہت برا اثر پڑا ایوب خان کی گورنمنٹ پر. دوسرا وہاں پر ایسٹ پاکستان میں موومنٹ بھی سٹارٹ ہو گئی شیخ مجیب الرحمان. یہاں پر جو بھٹو تھے وہ بھی ایوب خان کے خلاف بہت زیادہ مشہور ہوئے, عوام میں خاصی مقبولیت حاصل کی. کس نے؟ ذوالفقار علی بھٹو اور اس کی پارٹی نے, وہ بہت مشہور ہوئی. اب اس کے خلاف چوتھی جو بات ہے, اسٹوڈنٹس ایجیٹیشن سٹارٹڈ. اسٹوڈنٹس ایجیٹیشن سٹارٹڈ ہو گئی, مظاہرے تحریک سٹارٹ ہو گئی اسٹوڈنٹس کے ایوب خان کے خلاف. یہاں پر حالات اور بھی خراب ہوتے گئے, مختلف قسم اسی ہی موومنٹ سٹارٹ ہو گئی. اسی میں پیزن نے, لائرز نے, مختلف قسم کے تعلق رکھنے والے, شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس موومنٹ کو جوائن کیا. اس لیے ایوب خان کے خلاف, اور ڈیموکریسی کو دوبارہ لانے کے لیے, دوبارہ بحال کرنے کے لیے, اور لاسٹ میں اس نے اپنی آفس پھر چھوڑنی پڑی. کب اس نے اپنی آفس چھوڑنی پڑی؟ 25 مارچ 1969 کو, جنرل آغا محمد یحییٰ خان کو حکومت ہینڈ اوور کر دی. اب ہم ایکسپلین کریں گے. Now open page number 85. Sorry, page number 84. Movement for democracy and decline of Ayub Khan. The Pak-India War of 1965 weakened the country economically on one hand. On the other hand, this sense was developed in the East Pakistan that during the war, no satisfactory arrangements were made by the central government for the defense of Pakistan. 65 کی جنگ ویکنگ کمزور کر دی کنٹری کو اکنامکلی, معاشی طور پر.
ایک تو کنٹری نے 65 کی جنگ نے کنٹری کو معاشی طور پر کمزور کر دیا، تو دوسرے on one hand and on the other hand تو دوسری طرف the sense was developed in the east. کون سا سینس اس میں ڈیولپ ہو گیا؟ یہ سینس اس میں بیداری جاگ گئی کہ ڈیورنگ دا وار جنگ میں نو سیٹسفیکٹری ارینجمنٹ، اطمینان بخش انتظامات، ارینجمنٹ مین کوئی اطمینان بخش انتظامات نہیں کی گئی تھی، were made by the central government جو مرکزی گورنمنٹ ہیں ایوب خان کی. ارینجمنٹ کس لحاظ سے نہیں کی تھی سینٹرل گورنمنٹ نے؟ فار دا ڈیفینس آف ایسٹ پاکستان، ایسٹ پاکستان کی ڈیفینس کے لیے. جو 2 ونگز تھے پاکستان کی، ایسٹ ونگ اور ویسٹ ونگ. ایسٹ ونگ کون سی تھی؟ جو آج کل کا بنگلہ دیش ہے، جو بنگال ہیں، 1 یونٹ فارمولے کے تحت ایسٹ پاکستان یہ قرار پایا. اور جو ویسٹ پاکستان تھا، یعنی 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنایا گیا، ان کو کیا کہا؟ ویسٹ پاکستان. تو اس نے کہا کہ ویسٹ پاکستان کی ڈیفنس کے لیے تو بہت کچھ کیا انتظامات، لیکن یہاں پر سینٹرل گورنمنٹ نے ایسٹ پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا. Therefore, they started political movement for provincial autonomy under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman. جب اس میں یہ سینس بیدار ہو گیا کہ اس نے ڈیفنس کے لیے کچھ یہاں پر انتظامات نہیں کی، تو انہوں نے پولیٹیکل موومنٹ سٹارٹ کی، سیاسی تحریک سٹارٹ کی. for which purposes? For the purposes to give provincial autonomy to the East Pakistan. Provincial autonomy means صوبائی خود مختاری، کہ صوبے کو خود مختار بنایا جائے، کہ وہ اپنے فیصلے میں خود مختار ہوں، ان کو پاور گرانٹ کریں. کون گرانٹ کرے؟ سینٹرل گورنمنٹ. تو اسی کے لیے پولیٹیکل موومنٹ سٹارٹ ہو گئی. فور وچ پرپسز؟ ٹو گیو پولیٹیکل اٹونمی، سیاسی خود مختاری. جو سیاسی خود مختاری ہیں وہ آپ کس کو دے دیں؟ ایسٹ پاکستان کو دے دیں. اینڈ دیٹ موومنٹ واز سٹارٹڈ انڈر دا لیڈرشپ آف شیخ مجیب الرحمان. شیخ مجیب الرحمان کی لیڈرشپ میں، سربراہی میں یہ موومنٹ سٹارٹ رہی. حالات اکنامک کنڈیشن بھی خراب ہو گئی کنٹری کی. دوسری طرف ایسٹ پاکستان میں یہ موومنٹ سٹارٹ ہو گئی ایوب خان کے خلاف. دوسری یہ بات ہے کہ ایک تو اکنامکلی کنڈیشن خراب ہو گیا، دوسری یہاں پر ایسٹ پاکستان کی بھی وہاں پر موومنٹ سٹارٹ ہو گیا ایوب خان کے خلاف. In West Pakistan, Zulfikar Ali Bhutto formed his own political party with the name of Pakistan People Party in 1967. ذوالفقار علی بھٹو جو کہ فارن منسٹر تھے ایوب خان کے کیبنٹ میں، اس نے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی سیاسی پارٹی بنائی. کس نام سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی، PPP، پاکستان پیپلز پارٹی. کب؟ یہ ہائی لائٹ کریں، 1967 میں اس کی بنیاد رکھی. which launch a movement، جو اس نے موومنٹ لانچ کی، اور وہی موومنٹ جو کس چیز کے لیے تھی؟ جمہوریت کی بحالی کے لیے، ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن کے لیے. اور جو ذوالفقار علی بھٹو تھی وہ بہت پاپولر ہو گئے، گین پاپولرٹی اگینسٹ ایوب خان. ایوب خان کے خلاف کافی وہ مقبولیت حاصل کی. اس کی پارٹی نے، اس کی موومنٹ نے عوام میں بہت پذیرائی حاصل کی ایوب خان کے خلاف. تیسری بات ہو گئی، ایک اکنامکل کنڈیشن خراب ہو گئی، دوسری وہاں پر ایسٹ پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی سربراہی میں تحریک سٹارٹ ہو گئی، تیسری یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد پڑ گئی 1967 میں، اور انہوں نے ایوب خان کے خلاف تحریک کا آغاز کیا. یہاں 3 باتیں ہو گئی. نیکسٹ، meanwhile the students agitation spread in both parts of the country. اسی لمحے میں جو حالات چل رہے تھے، جو بہت خراب تھی کنٹری کے، اسٹوڈنٹ تحریک مظاہرے، ایجیٹیشن مین مظاہرے، ایجیٹیشن مین مظاہرے یا تحریک سٹارٹ ہو گئی اسٹوڈنٹس کی. اسپریڈ پھیل گئی ان بوتھ پارٹس آف، دونوں حصوں میں، ایسٹ اور ویسٹ پاکستان دونوں میں یہ مظاہرے پھیل گئے. تو یہ چوتھی بات بن گئی. ایک اکنامک کنڈیشن، دوسرا ایسٹ پاکستان موومنٹ وہاں پر سٹارٹ ہو گیا پروونشل اٹانومی کے لیے. ذوالفقار علی بھٹو نے موومنٹ سٹارٹ کیا، یہاں اسٹوڈنٹس ایجیٹیشن سٹارٹ ہو گئی. اور اسی کو جو تھی ان ایڈیشن پیزنٹس مین کسان، لیبر مزدور، لائرز
لائرز وکیل وکلا گورنمنٹ سرونٹ سرکاری ملازمین جوائن موومنٹ فار ڈیموکریسی. اور اسی ہی جو اسٹوڈنٹ نے مظاہرے کیے تھے کہ ملک میں جمہوریت بحال ہو جائے. یہ مظاہرے کس لیے کرتے تھے کہ ایوب خان کو ہٹایا جائے اور ملک میں جمہوریت کو لایا جائے, جمہوریت کی ریسٹوریشن ہو, بحالی ہو. تو اسی موومنٹ کو کسانوں نے بھی, لیبرز نے, لائرز نے اور گورنمنٹ سرونٹ نے یہ موومنٹ جوائن کی. فار وچ پرپسز؟ فار دا پرپسز فار ڈیموکریسی, فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. کس کے لیے؟ جمہوریت کے لیے. اور کس کے خلاف تھی؟ اگینسٹ دا گورنمنٹ, حکومت کے خلاف, ایوب خان کے خلاف. ایوب خان also convened round table conference for dialogue. convene mean بلانا. ایوب خان نے بلایا کیا؟ convene round table conference for dialogue, ڈائلاگ کے لیے, بات چیت کے لیے گول میز کانفرنس بلایا گیا with political parties, جو تمام سیاسی پارٹیز تھی اس وقت, انہوں نے ان کو دعوت دی مذاکرات کے لیے. بٹ دس ٹرائی واز انسکسیسفل, لیکن یہ ناکام رہا, ان کی یہ اقدام ناکام رہا. اینڈ ایٹ لاسٹ ایوب خان ہیڈ ٹو لیو دا آفس, اور ایوب خان نے اپنی آفس کو چھوڑنا پڑا. انہوں نے پریزیڈنٹشپ سے استعفیٰ دے دیا, وہ چھوڑنی پڑی اپنی صدارت اور اپنی حکومت سے, انہوں نے وہ چھوڑ دیا. کس وجہ سے؟ مختلف قسم کی وجوہات ہم نے جو پڑھے. اسی وجہ سے ایوب خان نے آخرکار جو ناکام ہوا ڈائلاگ میں بھی, تو انہوں نے اپنی آفس چھوڑنی پڑی, اپنی وزارت چھوڑنی پڑی. He entrusted authority to Army Chief General آغا محمد یحییٰ خان on 25 March 1969, اور اس نے اقتدار, اتھارٹی کس کو ہینڈ اوور کر دی؟ لیو کر دی اپنے آفس, اور کس کو یہ اقتدار دے دی؟ اقتدار اب کس کے حوالے کر دی؟ جو اس وقت کے آرمی چیف تھے, نام کیا تھا؟ جنرل محمد یحییٰ خان, جنرل آغا محمد یحییٰ خان کو ہینڈ اوور کر دی. کب؟ 25 مارچ 1969 کو. اب اقتدار کس کے ہاتھوں میں آیا؟ گورنمنٹ کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ another آرمی چیف جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے اقتدار سنبھال لیا. کب؟ 25 مارچ 1969 کو. Again, I will summarize the whole lecture in few words. ایوب خان کی زوال اور ملک میں جمہوریت کی ریسٹوریشن کس طرح ہو گئی, جمہوریت کے لیے جو موومنٹ سٹارٹ ہو گئی اور کس طرح تھی. 65 کی جنگ نے کیا کیا؟ weaken the country economically. First effect was that weakened the country economically. War of 1960. And on other hand, East Pakistan was not satisfied from the central government arrangement for the East Pakistan for the defense purposes. That's why political movement started. East Pakistan, they started political movement for which purposes? For the provincial autonomy, to give political autonomy, provincial autonomy to East Pakistan and this movement was started under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman. اکنامکلی کنڈیشن خراب ہو گئی, دوسرے وہاں پر موومنٹ سٹارٹ ہو گئی شیخ مجیب الرحمان کی سربراہی میں. another Zulfikar Ali Bhutto also formed his own political party in 1967 and started movement against Ayub Khan, اور اس نے بھی موومنٹ سٹارٹ کی ایوب خان کے خلاف, اور وہ کافی مقبول بھی ہو گئی عوام میں. یہ بھی بات ہو گئی ان کے خلاف. نیکسٹ, اسٹوڈنٹ ایجیٹیشن آلسو اسٹارٹیڈ in the country. جو اسٹوڈنٹس ایجیٹیشن تھی, جو تحریکی تھی, جو مظاہرے ہوئے تھے کنٹری میں ایوب خان کے خلاف جمہوریت کی ریسٹوریشن کے لیے, اور اسی موومنٹ کو پھر پیزنٹس, لائرز, گورنمنٹ سرونٹ, مختلف قسم کے لوگوں نے اسی موومنٹ کو جوائن کر دیا فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی اینڈ اگینسٹ ایوب خان گورنمنٹ. اینڈ ایٹ لاسٹ ایوب خان لیفٹ دا آفس and hand over authority, hand over the government to which General Agha Muhammad Yahya Khan. That's the end of this lecture. Homework اپنے ساتھ نوٹ کریں. Learn short question number 8. How came the decline of Ayub Khan and start of movement for democracy? Thank you.
the stop loss.